شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غراں، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، چل کے راہے حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے۔ زائرین جب کوفہ کی اس عظیم مسجد کے قدیم حالوں میں قدم رکھتے ہیں تو فضا میں ایک گہری روحانی کیفیت چھا جاتی ہے۔ زائرین کے لیے یہ صرف زیارت ہی نہیں بلکہ یہ ایمان اور عقیدت کا سفر ہے۔ زائرین کے لیے اس مقدس جگہ میں کھڑا ہونا اور عبادت کرنا ایمان کی پائیدار طاقت کی یاد دہانی ہے۔ یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ائمہ کی قربت کو محسوس کریں اور اس بابرکت سفر کی برکتیں اپنی زندگی میں لے جائیں۔ مسجد کے 4 مینار ہیں اور درمیان میں 2 گنبد بلندیوں پر کھڑے ہیں، ایک سنہری اور دوسرا سبز گنبد۔ سنہری گنبد کے نیچے حضرت مسلم بن عقیل کی مرقد ہے، جبکہ سبز گنبد کے نیچے ہانی بن عروہ کا روضہ ہے۔ سنہری اور سبز گنبد عقیدت اور لازوال قربانیوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ان گنبدوں کے نیچے مومنین عبادت، غور و فکر اور روحانی سکون کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ 30 فٹ اونچے 2 مینار دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد کوفہ محض ایک مسجد ہی نہیں بلکہ یہ 3 عظیم شخصیات کی آخری آرام گاہ بھی ہے، جن کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی مومنین کے دلوں میں پیوست ہیں، اور یہ شخصیات ہیں حضرت مسلم بن عقیل، حضرت مختار ثقفی اور حضرت ہانی بن عروہ۔ سنہری گنبد کے نیچے حضرت مسلم بن عقیل آرام فرما ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بہادر قریبی نمائندہ۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے 15 رمضان کو کوفہ روانہ کیا۔ لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ابن زیاد کے ڈرانے دھمکانے میں آ کر بیعت توڑ دی۔ آخر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ بچا اور 9 ذی الحجہ 60 ہجری میں آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قریب ہی مختار ثقفی بھی مدفون ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ لیا۔ ان کی انصاف کے لیے بے خوف جد و جہد نے لاکھوں دلوں کو سکون بخشا اور مظلوموں کی آواز کو فراموش ہونے سے بچایا۔ جناب مختار ثقفی کا ورثہ بہادری اور امام عالی مقام کے نام پر انصاف کی روشن مثال ہے۔ سبز گنبد کے نیچے حضرت ہانی بن عروہ آرام فرما ہیں، جنہوں نے مسلم بن عقیل اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی وفاداری کو مضبوطی سے نبھایا۔ ان کی قربانی سچائی، بہادری اور انصاف سے وابستگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي
ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد مسجد کوفہ میں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے مقامات کی زیارات نہ صرف تاریخی عظمت کی علامات ہیں بلکہ یہ روحانیت کو اجاگر کرنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ یہاں کی زیارات سے مومنین کو روحانی سکون اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے مقدس مقامات ہمیں ان کی زندگیوں اور عظیم اعمال کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ زیارات نہ صرف دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہیں بلکہ مومنین کے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ باب سبحان وہ معجزے کا مقام ہے جہاں سے ایک اژدہا مسجد کوفہ میں داخل ہوا تھا اور مولائے کائنات سے ہم کلام ہوا تھا۔ باب سبحان سے داخل ہو کر راہداری میں پہلا مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر زائرین نے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کے ساتھ ہی دوسرا مقام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ شیخ طوسی سے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے، اس لیے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ القضا یہ وہ مقام ہے جہاں امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ بیت التشت وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام سے معجزہ ظاہر ہوا جو کہ ایک کنواری لڑکی کے بارے میں تھا جو کہ بظاہر حاملہ معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے بھائی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور فیصلہ کرانے کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے تھے۔ آپ نے لڑکی کو ایک تشت میں جو کہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اس میں بٹھا دیا۔ لڑکی کے پیٹ میں جونک تھی جو کہ باہر نکل آئی اور لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ کے علم کا مظہر ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسجد کوفہ کے صحن میں ایک مصلی ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ مقام طوفان نوح یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تعمیر کی اور عذاب کی دعا کی اور اسی مقام سے ہی طوفان نوح شروع ہوا۔ راہداری کے ستون کے قریب مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہیں اور آپ کی دعا اسی مقام پر قبول ہوئی۔ اس مقام پر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ راہداری میں یہ 5ویں ستون کے نزدیک ایک مقام ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر نماز ادا کی ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہاں اس مقدس مقام پر جو کہ مقام ضربت کہلاتا ہے، مولائے کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم نے 19 رمضان المبارک کو اپنی زہرآلودہ تلوار سے ضرب لگائی اور آپ اس ضربت کی وجہ سے 21 رمضان کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ نوافل امیر المومنین علیہ السلام یہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر دوسرے ائمہ کرام نے بھی نمازیں ادا کی ہیں۔ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ مقام حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے جہاں آپ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔
یہ مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اس مقام پر آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ کوفہ کی یہ مسجد صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ قربانی اور استقامت کی یادگار ہے۔ زائرین اور روحانی سفر طے کر کے نجف اشرف کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن ان کی روحیں مسجد کوفہ میں ہی ہیں جو کہ مولا کی شفاعت کی طلبگار ہیں۔ التماس برائے سورہ فاتحہ سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، ام زہرا زیدی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔